الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی. جسے خود یار نے چاہا، جسے خود یار نے چاہا، یار اللہ، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. تو اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتے ہیں، قبول فرماتے ہیں، پھر ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں. پھر گناہ کرنا چاہے بھی تو تب بھی نہیں کر سکتا، گناہ کرنا چاہے تب بھی نہیں کر سکتا. سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امین بنایا ہے، کسی میں خیانت نہیں کرتا، فکر میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے لغزش نہ ہو جائے، کوئی لغزش نہ ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دماغ پیدا فرمایا، دماغ، اور دماغ کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے بال پیدا فرمایا. پھر دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی اور فرمایا کہ تفکروا فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچا کرو کہ 24,000 میل کا گولا فضا کے اندر معلق ہے اور حرکت کر رہا ہے. اتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، ہم تو چلتے ہیں سیدھا سیدھا چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ زمین کا گولا بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا ہے. اسی کے اندر پہاڑ بھی ہیں اور پانی بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہیں، ہوائی جہاز بھی اڑ رہے ہیں، کتنی مخلوقات اس کے اندر آباد ہیں. تو فرمایا تفکروا فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں سوچا کرو. لیکن فرمایا ولا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی پیدائش کے بارے میں کبھی نہ سوچنا. آج کل سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے اس قسم کی چیزیں شائع کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لال ہیں، پیلے ہیں، نیلے ہیں، اللہ کا رنگ کیسا ہے، منع فرمایا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق، ہمارے خالق اور ہم مخلوق ہیں. تو خالق جیسے ایک تالاب کا پانی مٹکے میں نہیں آ سکتا اور مٹکے کا پانی گلاس میں نہیں آ سکتا، دریا کا پانی سمندر میں نہیں آ سکتا اور سمندر کا پانی دریا میں نہیں آ سکتا، جبکہ سب مخلوق ہیں، سب مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے. بس جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو دماغ سوچنے کے لیے بنا ہے، سوچنے کے لیے بنا ہے. پھر دماغ کے ساتھ پیشانی پیدا کی کہ میرے سامنے پانچوں وقت حاضر ہو کر سجدہ کیا کرو. گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سواری عطا فرمائی. جسم جو ہے یہ ایک سواری ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری حقیقت یہ جسم ہے، جسم ہماری حقیقت نہیں ہے. اگر جسم حقیقت ہوتی تو روح نکلنے کے بعد
فوراً قبرستان پہنچایا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل حقیقت روح ہے جو جسم کے ساتھ جب تک وابستہ ہے تو انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہے. لیکن وہ جسم سے جدا ہو جائے ایک سیکنڈ میں جسم ٹھنڈا، اور کہتے ہیں اب قبرستان لے جاؤ، قبرستان لے جاؤ. آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگام حیات کو خاموش کر گئی. گھر میں شادی بیاہ ہے، رونق لگی ہوئی ہے، شور مچا ہوا ہے، اچانک پتہ چلا کہ گھر کے کسی بزرگ کا، بڑوں کا، اس کی روح پرواز ہو گئی. اب سارا گھر غمگین ہو گیا، خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں، خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں. اس لیے ہمیشہ خیال رکھو یہ وقت آئے گا، سب پر آئے گا. اسی کو شاعر نے کہا آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، ہنگام حیات کو خاموش کر گئی. تو ایک دن خاموشی طاری ہوگی. شہر خاموشہ، قبرستان کا نام کیا ہے؟ شہر خاموشہ. وہ شہر جس میں کوئی آواز نہیں ہے، حالانکہ وہی لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پر، رولس رائس پر، لینڈ کروزر پر، اوڈی پر، کیپریس، بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھوما کرتے تھے. آج وہ مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. پھر آج ہم اسی پیشانی کو جو کہ اللہ نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی تھی، غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ بنایا پیشانی میں نے، اور یہ بیوقوف جو ہے، احمق اتنا بیوقوف ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ پیشانی پیدا کس نے کی ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کی، کس مقصد کے لیے پیدا کی. پھر پیشانی کے ساتھ کان، جس میں قوت سماعت اللہ نے رکھی ہے. قوت سماعت، جب سماعت خراب ہو جاتی ہے تو دنیا کے ساری مشینری فیل ہو جاتی ہے. لاکھوں لاکھوں روپے کی مشین لگاتے ہیں کان میں، لیکن کبھی سیل تیز ہو جاتا ہے، شور مچتا ہے، کبھی آواز آہستہ ہو جاتی ہے. یعنی آدمی سکون کے ساتھ زندگی گزار نہیں پاتا. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اعتدال سے ہماری سماعت کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اور کان، اس سے اذان کی آواز سنے، ماں باپ کی گفتگو سنے، ثواب ہی ثواب ہے، ثواب ہی ثواب ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کان سے گانا سنتے ہیں، جبکہ گانا جو ہے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو سبزہ اگتا ہے، ایسے گانا سننے کے بعد دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دل کو منافقت سے محفوظ فرمائے، کانوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرما دے. پھر آگے آنکھیں پیدا کی اللہ نے، آنکھوں کے اندر قوت بصارت عطا فرمائی ہے. قوت بصارت کہ انسان ان آنکھوں سے دیکھتا ہے. حالانکہ یہ آنکھیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آنکھ اصل آنکھ یہ نہیں ہے، آنکھیں اس کے اندر ہیں. ایک باریک سا سوراخ ہوتا ہے سوئی کی طرح، جو کیمرہ جو ہے اس تصویر کو پورا بنا کر وہ آپ کے دماغ میں فٹ کرتا ہے. تب آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ میرا دوست ہے، میرا فلاں دوست ہے، یہ ہے. اگر وہ اندر سے ذرا خرابی ہو جائے پھر نگاہ خراب ہو جاتی، کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور اتنے ہزاروں تار ہیں کان کے ارد گرد ادھر بھی کہ وہ بیلنس رکھتے ہیں کہ آپ سیدھا چل رہے ہیں. اگر ایک تار میں خرابی ہو جائے تو چلتے چلتے کبھی ادھر گریں گے، کبھی اس طرف گریں گے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے، اعتدال کے ساتھ ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے. آج وہ کان جو کہ اللہ نے اپنے کلام سننے کے لیے پیدا کیا تھا، آج ہم اس سے گانا سنتے ہیں. اور آنکھیں جو ہیں
اللہ نے پیدا کی تاکہ ماں باپ کو محبت و شفقت سے دیکھیں. یاد رکھو کہ محبت و شفقت سے ماں باپ کو دیکھنا، ایک نظر حج مقبول حج مبرور کا ثواب ملتا ہے. فرض حج ادا نہیں ہوگا لیکن ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا. صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ والدین تو گھر میں رہتے ہیں، والدین تو گھر میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جتنی دفعہ دیکھو گے محبت سے شفقت سے اتنی مرتبہ ثواب ملے گا، اتنی مرتبہ ثواب ملے گا. لیکن آج ہم بت پرستی کرتے ہیں، کیا مطلب بد نظری کرتے ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، جبکہ بتایا کہ آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، یہ آنکھ ہے. پھر کالے رنگ کا پتلی ہے، کالے رنگ کی پتلی ہے. اجتماعی ضدین طلبہ کو معلوم ہے نا، اجتماعی ضدین محال ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی محال نہیں ہے. اللہ نے کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے، کالی پتلی میں روشنی کا خزانہ رکھ دیا ہے. تو اس کے اندر وہ سوراخ باریک سا ہوتا ہے جو کہ چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، اس کے اندر سے وہ سامنے کی شکل کو دیکھ کر اور اس کی پوری تصویر بنا کے دماغ میں فٹ کر دیتا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو میرا فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، ورنہ آدمی کا جسم وہ چھوٹے سے سوراخ میں نظر بھی نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کیسی کیسی چیزیں ہمارے اندر فٹ کی ہیں. آج ان آنکھوں کو ہم غلط جگہ استعمال کرتے ہیں، بد نظری میں، بد نظری ہے. کوئی امرد ہو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہیں. امرد کا معنی سمجھتے ہو یا نہیں ہے؟ اگر نہ سمجھ میں آئے تو امرود سمجھ لو. امرود، امرود اگر پکا ہوا ہو میٹھا تو دل چاہتا ہے کھانے کو. تو اسی امرود کو 20 سال کے بعد تصور کرو کہ 20 سال کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. اتنی بڑی داڑھی ہوگی، بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی، 12 نمبر کا چشمہ لگا ہوگا، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوگا، کمر بھی جھک جائے گی. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا، کوئی نانی ہوئی، کوئی دادا ہوا، کوئی دادی ہوئی. اگر 20 سال 30 سال آگے کا سوچو گے تو کبھی بدنگاہی اگر غلطی سے پڑے گی نگاہ، لیکن خیالات نہیں آئیں گے، خیالات نہیں آئیں گے. اصل صورت سامنے آ جائے گی کہ ایک شخص پر عاشق تھا، بہت زیادہ، روزانہ خط لکھتا تھا کہ میں تو تجھ پر ایسا عاشق ہوں کہ پاگل ہو چکا ہوں. وہ بیچارہ کسی کام میں مصروف تھا دوسرے شہر میں، اسی میں 20-25 سال گزر گئے، لیکن خطوط کا سلسلہ جاری و ساری تھا. پھر وہ آیا ملنے کے لیے کہ چلو اپنے عاشق کو دیکھ چلو. اب آیا تو اتنی بڑی پگڑی اور چشمہ، ڈنڈا ہاتھ میں، مونچھیں اتنی بڑی بڑی، داڑھی اتنی بڑی. اب یہ صاحب اس کو دیکھ کر بھی نگاہ نیچی کر کے بات چیت کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ نے کتنے خطوط لکھے ذرا یاد تو کیجیے، کہ آپ نے جتنے خطوط لکھے تھے اس کو ذرا یاد کیجیے، پھر میری شکل کو دیکھیے. میں نے کہا نہیں، بہت غلطی ہوئی مجھ سے، بہت غلطی ہوئی، میں نے اپنی زندگی برباد کی، میں نے اپنی زندگی برباد کی ہے. وہی اگر 20 سال 25 سال آگے کا خیال کر کے دیکھتا تو کبھی بدگمانی یا کبھی کوئی گندے خیالات یا شہوت والے خیالات پیدا ہی نہ ہوتے. اس لیے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے. اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مقدم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کا مجاہدہ برداشت کر لو، تھوڑی دیر کا مجاہدہ برداشت کر لو. کہ کوئی نظر پڑی فوراً نگاہ نیچے کر لو. تھوڑی دیر 5 منٹ 4 منٹ کا خیال آئے گا، اس کے بعد خیال ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اچھی طرح دیکھ لیا، اور شیطان کان میں بھی کہتا ہے
لو نہ دو دیکھ تو لو، لو نہ لو دیکھ تو لو، اور جب اچھی طرح دیکھ لیا تو وہ رات کو بھی دل کے اندر خیالات، شیطانی خیالات اس کے پکڑے. تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کی تکلیف کو برداشت کر لو اور سکون کے ساتھ زندگی کو گزارو، سکون کے ساتھ زندگی کو گزارو. پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے نیچے ناک پیدا کی ہے اور ناک کے اندر خوشبو سونگھنے کی صلاحیت پیدا کی ہے. آپ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی لیبارٹری میں اگر عود کہتا یا موز یا چمبیلی آپ لے جائیں تو ایک ہفتے کے بعد رپورٹ آئے گی، لیکن ناک ایسی بنائی کہ یوں گزارو فوراً بتائے گی یہ موتیا نمبر 1 ہے، اور پھر ادھر سے ادھر لے جاؤ بتا دے گی شمامہ ہے. یہ عود ہے سیکنڈوں کے اندر، جبکہ اس میں کوئی مشین نہیں ہے. اگر اس کو کاٹ کے پھینک دو پھر ناک کے قریب لے جاؤ تو کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ اندر مشینری روح کی لگی ہوئی ہے، مشینری روح کی لگی ہوئی ہے. وہ روح سونگ کے بتا دیتی ہے، روح سونگ کر بتا دیتی ہے کہ کون سی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس ناک کو غلط استعمال کرتے ہیں. سونگ کے بتاتے ہیں عاشق مزاج لوگ کہ یہ محترمہ جا رہی ہیں یا محترم جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی خوشبو الگ ہوتی ہے، لیڈیز کی خوشبو الگ ہوتی ہے اور لیڈاز کی خوشبو الگ ہوتی ہے. تو وہ جب لگا کے گزرتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی لیڈیز گزر رہی ہے، بس پھر بار بار اس کو دیکھتے رہتے ہیں. حالانکہ کتنی مصیبت اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ ایک صاحب عشق مجازی کے بہت زیادہ دلزادہ تھے. اب وہ سوراخ گوٹ کی طرف جا رہے تھے، کوئی بہت ہی خوبصورت زرق برق برقع پہن کے اس میں موتی بھی جڑے ہوئے ہیں، موتی بھی جڑے ہوئے ہیں. تو وہ پیچھے لگ گیا کہ کسی طرح اس سے بات تو کروں میں. اب وہ محترمہ سوراخ گوٹ سے بس میں بیٹھی ہے، وہ جا رہی حیدرآباد. یہ بھی ہے اب مرتا کیا نہ کرتا، عشق ایسی بری بلا ہے. یہ بھی حیدرآباد پہنچ گیا. اب سوچنے لگا کسی طرح گفتگو کا کوئی رخ تو ملے. چنانچہ آگے سے آواز آئی میٹھی میٹھی گنڈیریاں. اس نے کہا چلو میرا کام تو ہو گیا. 5 روپے کی گنڈیری لی. پوچھا محترمہ آپ گنڈیری چوسنا پسند فرمائیں گے؟ تو اس بیچاری نے منہ کھولا تو منہ میں دانت نہیں، اور بڈھی بیچاری اتنی پیٹ میں آنت نہیں. انہوں نے کہا بیٹا میں تو اپنے پر پوتے سے ملنے آئی ہوں، میں تو یہ سب چیزوں سے معذور ہو چکی ہوں. تب اس نے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میرے پاس تو واپسی کا کرایہ بھی نہیں واپسی کا کرایہ بھی نہیں. تو کہا میرے پیچھے کس نے لگایا تھا؟ میرے پیچھے کس نے لگایا تھا؟ میں نے کہا بس آپ کے برقعے نے مجھے دھوکے میں رکھا. پورے راستے ساری مستی، وہاں پہنچ کے ساری مستی نکل گئی، ساری مستی نکل گئی. اب وہ ہر ایک سے پیسے مانگ رہا، مجھے کرایہ دے دو بھائی، کراچی جانا ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہ آنا کیسے ہوا؟ کہا اپنا قصہ سناتا تھا. کہا خبیث پیدل جا، تین دن میں پہنچے گا، آئندہ انشاءاللہ کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوگا. اب وہ 2 دن چلتا رہا، تھک جاتا، بیٹھ جاتا، پیٹ خالی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے. راستے میں کسی کو رحم آیا، اس نے پہنچا دیا. لیکن اس کے بعد علاج ایسا ہوا کہ کوئی رنگین برقع خوبصورت منقش اس کو دیکھتا تھا تو آنکھ بند کر لیتا تھا. کہتے اس کو چلو جانے دو یہاں سے. کہا کیوں؟ کہ یہ مجھے ابھی حیدرآباد پہنچائے گی یہ مجھے ابھی حیدرآباد پہنچائے گی اور مجھے پیدل آنا پڑے گا، مجھے پیدل آنا پڑے گا. اس لیے پردے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا زیادہ منقش، اتنا زیادہ خوبصورت. آج کل عورتیں اس چیز کو سمجھتی نہیں
کہ جو بدنگاہی کے عاشق ہوتے ہیں وہ برقعے سے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، برقعے سے پاگل ہو جاتے ہیں. اس لیے سب برقع مقصد ہے پردے کے لیے، سادہ برقع رکھو، لیکن آج کل سادے سے گزارا نہیں ہوتا. بہت خوبصورت اتنے ڈیزائن نئے نئے بنتے ہیں تاکہ لوگ غور سے دیکھیں اور پسند کریں، تو بیچارے لوگ باہر سے خرید کے لاتے ہیں. محترمہ یہ نہیں کہتے کہ آپ عمرے پہ گئے ہیں تو دعا کیجیے گا، نہیں، وہ موبائل سے ڈیزائن بھیجتے ہیں کہ یہ ڈیزائن والا برقع ضرور میرے لیے لے کے آنا. وہ کہہ رہے میں آیا ہوں اللہ کے پاس دعا کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے. انہوں نے کہا چاہے مغفرت تیری ہو نہ ہو مگر برقع میرا ضرور آنا چاہیے، برقع میرا ضرور آنا چاہیے. ہاں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ایک خان صاحب نے ٹیلی فون اٹھایا اور کسی دوست سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جمعے کے دن میرا نکاح ہے، تم سب آنا، میرے سب دوستوں کو اطلاع کرو. اچھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ پیچھے کمرے سے سن رہی ہے. تو یہ بڑا خوش. اب جناب بیوی نے کپڑے استری کر کے سب تیار کر کے رکھا، اب یہ پہن کے جانے لگا، بڑا خوش. سب کو پوچھ رہا کہ اور ہم سن رہا ہوں. کہا بس ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، جلدی پہنچو. بیگم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ارے اچھا تم کو پتہ چل گیا ہوگا نا میرا آج عقد ثانی ہے. کہا کم بخت آج اتوار ہے، آج جمعہ نہیں ہے. آج اتوار ہے؟ کہا ہاں، میں نے جب سنا تھا نا اسی وقت 2 گولی چائے میں ملا کے تجھے پلائی تھی، تو اتوار کے دن تیری آنکھ کھلی. آئندہ اگر ارادہ کیا تو 6 گولی کھلاؤں گی، اوپر جا کے اوپر اٹھے گا. آئندہ 6 گولی کھلاؤں گی تو اوپر جا کے اٹھے گا. تو اس نے کہا یا خدا کہاں پھنس گیا میں. پھر اللہ تعالیٰ نے گال پیدا کیے. گال چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ملکیت ہے، جس پہ اوفر اللحى واعفوا الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ. لیکن آج لوگ ڈرتے ہیں، کہتے نہیں پوری رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گی، لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگوں سے لگائیاں ڈرتی تھی پہلے، عورتیں ڈرتی تھی شوہر سے، اب شوہر ڈرتے ہیں عورتوں سے، شوہر وہ ڈرتے ہیں عورتوں سے. نہیں، بتا دو کہ اس پر میری حکومت ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا اوفر اللحى واعفوا الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ، تو اس میں میرا بس چلتا ہی نہیں. بڑی بڑی پوسٹ پہ لوگ ہیں ماشاءاللہ، 22 گریڈ میں بھی پہنچ گئے، لیکن اپنے اس چیز کو باقی رکھا ہوا ہے، باقی رکھا ہوا. بہت کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، کہا نہیں. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھا کہ میری شکل میں کیا خرابی نظر آئی تھی تو میں کیا جواب دوں گا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے فرماتے قیامت کے دن خواجہ صاحب اگر اللہ نے پوچھا کہ کس عمل پر تمہیں نجات کی امید ہے، کس عمل پر نجات کی امید ہے، تو میں تو اپنی داڑھی پکڑ کر یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کو جب اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے تو ان کی شکل میں جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو لے جاؤ جنت میں، اس کو جنت میں بھیجو، اس کو سوال جواب مت کرو اس سے. ہاں، ایک محدث کا انتقال ہونے لگا، کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کہا میرے بال جو کالے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے سفید بال والوں سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں، شرم فرماتے ہیں، حیا کی وجہ سے بخش دیتے ہیں. انہوں نے اپنے وارثین سے کہا کہ جب میری روح نکلے تو اس کے بعد آٹا، داڑھی پہ آٹا لگا دینا. اب انہوں نے آٹا لگا دیا. مرنے کے بعد ایک بڑے ولی کامل نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش ہوا؟ اس نے کہا یہی کام
یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ جتنا اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا، جتنا اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا۔ آج تو اتنا خطاب لگایا جاتا ہے کہ خطاب بھی مہنگا ہو گیا اور جناب بوڑھے ہو گئے، ہلنا جلنا مشکل ہے، لیکن بالکل کالا خطاب لگا کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اللہ وجہہ، اللہ اس کے چہرے کو سیاہ کر دے۔ اگر لگانا ہے تو مہندی مائل وسمہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ استعمال فرمایا وسمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں آتا ہے وَكَانَ لِحْيَتُهُ حَمْرَاء، آپ کی داڑھی سرخی مائل تھی، ہلکی سرخی مائل تھی۔ ہاں، تو صحابہ کرام نے بہت استعمال کیا، لیکن ایسا استعمال کرو کہ پتہ چلے کہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ اتنا کالا لگاتے ہیں کہ چہرہ بھی عجیب سا لگتا ہے، حبنق کی طرح چہرہ لگتا ہے۔ نہیں، جو اللہ نے اس میں عزت رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب ایک بال سفید ہوا، پوچھا ما ھذا یا ربی، ما ھذا یا ربی، اے اللہ یہ کیا چیز ہے، یہ سفید ایک بال نظر آ رہا ہے۔ آسمان سے آواز آئی ھذا بقارک، یہ تیرا وقار ہے، لوگ تجھے عزت سے بٹھائیں گے، لوگ تجھے عزت سے ملیں گے۔ تب جا کے خوش ہو گئے، کیونکہ جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں ہونے دو، لگانا آسان ہے، پھر اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کتنا بھی چھوڑے گا، رات کو بیوی اٹھ کے برش ایسا لگا دے گی کہ صبح اٹھے گا کہ پھر میرا چہرہ سیاہ کالا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو بیوی جو ہے نا وہ کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی چچا کہہ دے، یعنی تو اس وجہ سے وہ اٹھ کے لگا کے اس کو منہ کالا کر دیتی ہے۔ ان چیزوں سے احتیاط کرو۔ تو سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء جس کا اللہ نے امین بنایا ہے ان سب کی امانت کا خیال رکھو کہ کہیں مجھ سے خیانت نہ ہو جائے، کبھی مجھ سے خیانت نہ ہو جائے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کہیں بد نظری ہوئی اور دل میں گندا خیال پیدا ہوا، ایک سیکنڈ کے لیے قدم روکو اور 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس آگے چلے جاؤ۔ قیامت کے دن جب زمین یہ گواہی دے گی کہ اس نے 3 دفعہ استغفار کیا تھا، تو وہی زمین گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے بدنگاہی تو کی تھی لیکن 3 دفعہ استغفار بھی کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو لازم پکڑ لو کہ جب کہیں اس قسم کی چیز ہو فوراً 3 مرتبہ استغفار کر لیا کرو تاکہ قیامت کے دن معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو اس لیے فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے استغفار کثرت سے کرتے رہا کرو، چلتے پھرتے، جب رات کو سو بستر پہ جاؤ، بستر تک پہنچنے میں سیڑھیاں آئیں گی، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جاؤ، پھر اللہم بسمک اموت و احیا پڑھو اور دائنی کروٹ لیٹ جاؤ، پھر 3 دفعہ استغفار پڑھو اور کہو یا اللہ جب سے میں ہوش سنبھالا ہے، بالغ ہوا ہوں، اس وقت سے اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں سب معاف فرما دیں۔ اب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر کہو کہ اللہ میرے حال اس وقت جو گناہ مبتلا ہوں ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ پھر یہ دعا کرو کہ اللہ مستقبل کو تابناک بنا دے، میرے مستقبل کو تابناک بنا دے، یعنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ تو دنیا سے آپ جائیں گے تو انشاءاللہ پاک و صاف آپ کا دل جو ہے، آپ کا قلب جو ہے مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا، مجلہ اور مصفہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے. سر سے لے کر پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ سب کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہاتھ ہے، اللہ نے ہاتھ بنائے کیوں؟ اذان کی نماز پڑھنی ہے، کس طریقے سے نیت باندھنی ہے، کس طریقے سے یہ سنت کے مطابق نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، سب چیزیں سیکھنا پڑتا ہے کہ سنت کے مطابق میری نماز ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن اس میں ترتیب نہیں بتائی کہ فجر میں کتنی سنت ہے اور کتنی رکعت فرض ہے. یہ سب فقہ کی کتابوں سے آپ کو ملے گا، فقہ کی کتابوں سے ملے گا. علامہ شامی نے اس کو باقاعدہ ترتیب سے ان سب چیزوں کو لکھ دیا ہے تاکہ آدمی پڑھے یاد کرے. اور آج کل مسنون دعائیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کو جیب میں رکھو اور روزانہ 3 سنت یاد کر لیا کرو. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا 50 سال سے زیادہ ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے، لیکن خلاصہ اب سمجھ میں آیا ہے کہ ہر طالب علم کے جیب میں ایک مسنون دعا ہونی چاہیے تاکہ ساری دعائیں اس کو ازبر ہوں اور سنت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے. آج بخاری تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بخار بھی آ جاتا ہے، لیکن سنت پوچھو. ایک دفعہ بخاری کے پرچے میں آ گیا کہ 20 سنتیں لکھو، کسی کو یاد نہیں، کوئی 2 کوئی 5 کوئی 10، لیکن عبارت کے ساتھ نہیں لکھ پائے کیونکہ بس وہاں تو عبارت سنتے جاتے ہیں، استاد تشریح کرتا رہتا ہے، لیکن سنتوں کی طرف التفات نہیں ہوتا، سنتوں کی طرف التفات نہیں ہوتا. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہوں، جو ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کے برابر اس کو ثواب ملے گا. مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود ہی اعتراض بھی کرتے ہیں، خود ہی جواب بھی دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سنتیں ہیں، کیا ہر سنت پر 100 شہید کا؟ فرمایا جی. جواب کیا ہے؟ فرماتے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے شکور، بعض بندوں کا نام ہوتا ہے عبد الشکور. شکور کی تعریف الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور وہ ذات ہے جو معمولی عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرمائے. پھر وہیں پر واقعہ لکھا ہے قدمات رجل، ایک شخص کا انتقال ہوا، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ میں، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا، فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا کیونکہ میرے پاس نیکیاں نہیں تھیں. فوقعت فیہا سرۃ، ایک تھیلی آ کر اعمال نامے کے پلڑے میں گری، فثقلت، اس کی وجہ سے اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا. فغفر لی ربی، بس اللہ نے میری مغفرت فرما دی. جب مغفرت کا حکم آ گیا تب یہ شخص پوچھتا ہے ما ھذا یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری زندگی کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میری نجات ہو گئی، میری مغفرت ہو گئی؟ فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی. قبرستان جانا سنت ہے یا نہیں؟ مٹی ڈالنا سنت ہے. وہ مٹی جو ہے اس کے نجات کا ذریعہ بن گئی. اس لیے کسی سنت کو حقیر نہ سمجھو، کسی سنت کو حقیر نہ سمجھو. آج افسوس ہے کہ لوگ ہر سنت کو کہتے کیا ہو گیا. نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف سے سواری میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں کننا اذا صعدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبرنا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میت میں ہم اوپر چڑھتے تھے اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے. وَإِذَا نَزَلْنَا، اب جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے تھے. یہ احادیث اسی لیے آئی ہیں تاکہ ہم پڑھ کر اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے اپنی عملی زندگی میں اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں. صحابہ کرام کوئی سنت چھوڑتے نہیں تھے. جب باہر کے وفود آئے، بڑے بڑے لوگ وزراء، تو صحابہ نے کہا کہ آج ایسا کرو، پلیٹ کو بالکل مت چاٹنا، ورنہ یہ سمجھیں کہ بہت ہی غریب لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ زیادہ خوب اچھی طرح انگلیوں سے چاٹ کر کے، اور پھر خواجہ الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ ڈپٹی کمشنر تھے اس زمانے میں انگریز کے. ایک جنٹل مین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے کھانے سے ایک بوٹی نیچے گر گئی، تو انہوں نے بوٹ سے مار کے ایک سائڈ پہ کر دیا. خواجہ صاحب اٹھے اور بوٹی کو اٹھایا اور جا کر نلکے سے دھویا، اور دھو کے لا کے اور اس کے سامنے کھایا، اور فرمایا کہ میں ڈپٹی کمشنر ہوں. اچھا، پریشان ہو گیا، اتنا بڑا آدمی. جی ہاں، یہ اللہ کی نعمت ہے، 3 دن اگر نہ ملے کھانے کو تب پتہ چلے گا، ہوش اڑ جائیں گے. تب اس نے توبہ کی، ورنہ اللہ کی نعمتوں کو ایسے مارتے ہیں پاؤں سے جیسے کوئی بہت ہی حقیر چیز ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، چونکہ رزاق تو اللہ ہے، رزاق اللہ ہے. لیکن اگر کھانا نہ ملے 3-4 دن، باقی کی نوبت آ جائے، پھر دیکھو سب کا نشہ غائب ہو جائے گا، نشہ سب کا غائب ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے. پورا عالم اسلام جو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ان پریشانیوں کو دور فرما دے. خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے، خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. آج کل جہاں دیکھو کوئی میزائل گر رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو خصوصی امن نصیب فرما دے. ایک صاحب دعا کے لیے لکھا ہے، ان کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت جسمانی اور صحت روحانی دونوں عطا فرمائے، اس لیے کہ بہت ہی خطرناک بیماری ہوتی ہے. کینسر کی بیماری کم لوگ بچتے ہیں، اس کے اندر کم لوگ بچتے ہیں. ہاں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بس لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوگا، کہتے ہیں وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. تو سکون کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، کیونکہ عزرائیل علیہ السلام جب آئیں گے تبھی اس کی روح نکلے گی، اس سے پہلے یہ نہیں جائے گا اوپر. تو اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو بھی صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما دیں. ہمارے اعزاء اقارب میں جو بیمار ہیں ان سب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. جس کی جو بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رضا بالقضاء کا مقام ہم سب کو عطا فرما دے کہ جس حالت میں مالک رکھے اس حالت میں خوش رہیں، جس حالت میں مالک رکھے اس حالت میں خوش رہیں. دال روٹی ملتی ہے تو الحمدللہ، چٹنی روٹی کو الحمدللہ. یہ نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ملا تھا آپ کو، سب تو مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور میں یہ دال کھا رہا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس وقت کو کیا چیز کھلانی چاہیے، اس کو کیا چیز کھلانی چاہیے. اچھی چیز ملتی ہے تو اللہ کا خوب شکر ادا کرے، لیکن آج کوئی شکر ادا نہیں کرتا. کھایا ہاتھ بھی نہیں دھوتے، بہت ہمت کر لی تو ہاتھ دھو لیا، بس اٹھ کے چلے گئے. نہ دعا تک نہیں پڑھتے، کھانے کی دعا، نہ ابتدا کی دعا، نہ انتہا کی دعا، کچھ نہیں.
ہوشی نہیں ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، مثل جانور کے ہیں، بس کھانا کھایا اڑ کے چلے گئے جیسے جانور کھانا کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے اور پورے عالم اسلام میں تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دے، تمام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما دے، تمام دینی خدام کی حفاظت فرما دے، خصوصی رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، رحم فرما دے، کرم فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو یا اللہ ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب کریم ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو ایک و نیک بنا دے، آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے. یا رب کریم آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے. یا رب کریم آپس کے اختلافات کو ختم فرما دے. خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. یا رب کریم خصوصی کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دے. جس کی جو بھی پریشانی ہو یا رب کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، دور فرما دے، دور فرما دے. رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.